میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان اللہ کا احسان ہمارے درمیان ہے۔ رمضان کی اہمیت کو سمجھنے کے لیے ایک ہی حدیث کافی ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتے کہ سارا سال ہی رمضان ہو۔ اس قدر مبارک مہینہ ہے اور اس مہینے کو ایک خاص نسبت حاصل ہے قرآن سے۔ اچھا یہ یاد رہے، یہ تو ہم جانتے ہیں کہ نزول قرآن کا مہینہ ہے، مگر اس مہینے کی سگنیفیکنس، اس مہینے کی امپورٹنس سمجھیں کہ 4 بڑی آسمانی کتابیں، زبور، توریت، انجیل اور قرآن، یہ چاروں کی چاروں بڑی آسمانی کتابیں جو ہیں یہ رمضان ہی میں نازل ہوئی ہیں۔ اللہ پاک نے اس مہینے کو چنا ان کتابوں کے نزول کے لیے۔ اب بات کرتے ہیں قرآن کی۔ قرآن اللہ کا پیغام ہے۔ ہم تراویح میں قرآن سن رہے ہیں، کچھ لوگ ماشاءاللہ تلاوت بھی کر رہے ہوں گے، بڑی اچھی بات ہے، مگر سوال یہ ہے کہ قرآن کو انڈرسٹینڈ کتنا کرتے ہیں۔ پہلے انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے، پھر فالوئنگ ہوتی ہے نا۔ پہلے کسی چیز کو آپ سمجھیں گے، پھر اس کے بعد اس پر عمل کریں گے، لیکن بہت بڑی تعداد ہمارے اندر وہ ہے کہ جو قرآن جانتی نہیں کہ قرآن میں لکھا کیا ہے، قرآن میں بیان کیا ہوا ہے، ہمارے لیے میسیجز کیا ہے۔ یاد رہے حدیث پاک کا مضمون ہے، وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے۔ ایٹ لیسٹ رمضان کے مہینے میں تو یہ ڈیسیشن ہم لینا کہ اب ہم اپنی بقیہ زندگی قرآن کے ساتھ گزاریں، قرآن کو انڈرسٹینڈ کریں۔ قرآن کس قدر رحمتیں، برکتیں ہمارے لیے خزانے لے کر آیا ہے، ہمیں کیا پتا، ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے۔ ہم نے قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیسے جوڑا ہے؟ ایک واقعہ میں نے کئی بار بیانات میں بیان کیا کہ ایک بوڑھی خاتون تھی، بیمار بھی تھی اور غریب بھی تھی۔ بڑے پیسے جوڑ کر اپنے بچے کو باہر بھیجا کہ بیٹا باہر جائے گا تو کما کر پیسے بھیجے گا۔ بیٹا باہر گیا، جا کر ماں کو اس نے تھوڑے دنوں بعد ایک خط بھیجا۔ ماں بڑی خوش ہوئی کہ میرے بیٹے نے، لاڈلے نے ولایت سے مجھے یاد کیا۔ اس لفافے کو چوما، آنکھوں سے لگایا اور دراز میں رکھ دیا۔ اگلے مہینے پھر خط آیا، پھر بڑی خوش ہوئی، مگر پڑھنا جانتی نہیں تھی، پھر اس خط کو دراز میں رکھ دیا۔ بہت سارے انویلپ آتے گئے، وہ دراز بھرتی گئی، ماں بیمار ہوتی گئی، غربت بڑھتی گئی اور ماں دنیا سے چلی گئی۔ پڑوس کی خواتین آئیں، گھر کو صاف کیا، دراز کھولا تو بہت سارے انویلپ ملے۔ جیسے انویلپس کو کھولا تو ان انویلپس میں ہر خط کے ساتھ منی آرڈر تھا۔ بیٹے نے ہر مہینے ماں کو پیسے بھیجے تھے، اگر وہ سارے منی آرڈر کیش ہو جاتے تو ماں کی غربت بھی دور ہوتی، علاج بھی ہو جانا تھا، مگر ماں پڑھی لکھی نہیں تھی، وہ نہیں جانتی تھی کہ ان خطوں کے اندر، ان لفافوں کے اندر میرے لیے کتنا خزانہ موجود ہے۔ بظاہر تو یہ ایک سٹوری ہے، مگر ہمارا قرآن سے تعلق ایسا ہی تو ہے۔ ہم قرآن کس لیے یوز کرتے ہیں؟ آنکھوں سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں۔ نئی دکان لی ہے بھائی، جلدی قرآن لے کر آؤ، قرآن رکھنا ہے۔ نیا گھر لیا، جلدی قرآن، اچھا سا جلدان بناؤ، بڑا خوبصورت سا قرآن خریدنا ہے بھائی، نیا گھر لیا ہے۔ اچھا پھر نیا کاروبار، یار ختم قرآن کرانا ہے تاکہ کاروبار میں برکت چاہیے، گھر میں ختم قرآن کرانا ہے۔ اور اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ختم قرآن میں بھی جس کے گھر میں ختم قرآن ہے وہ نہیں پڑھ رہا ہوتا ہے، وہ بچوں کو بٹھا دے گا، تم پڑھ لو، ساری برکتیں تم لوگ لے کر آؤ میرے گھر میں قرآن کھولنے کے لیے رمضان میں کھولوں گا۔ سچ بتائیں، ہم صحیح کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کیا اس لیے قرآن ہمیں دیا گیا، اس لیے یہ نازل ہوا ہے؟ پڑھا ہی نہیں ہے، انڈرسٹینڈ ہی نہیں کیا ہے۔ آج لوگوں کے میسیجز کی، لوگوں کے پیغامات کی ہماری لائف میں کتنی اہمیت ہے۔ آج صبح اٹھنے کے بعد پہلے لوگ اللہ رسول کا نام لیتے تھے، وضو کرتے تھے، اب تو آنکھیں پوری نہیں کھلتی، موبائل اٹھاتے ہیں کہ بھئی کس کا میسج آیا پہلے دیکھیں۔ پھر اس کے بعد بھی جس کا امپورٹنٹ ہے اس کو پہلے سنتے ہیں، فیملی کا تو فرینڈس کا، اچھا بزنس کولیگز کا، کسٹمر کا، اگر کوئی نوکری کرتا ہے تو اپنے باس کا میسج پہلے سنے گا تاکہ مس نہ ہو جائے، امپورٹنٹ میسج ہے۔ اللہ کے میسج کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 40 سال، 50 سال، 60 سال عمر ہو گئی، nobody care about قرآن۔ کیا اب اللہ نے فرمایا قرآن میں، کس کو پتا ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی قرآن کے بارے میں نہیں پتا۔ باقی جو پوچھنا ہے پوچھ لو ہم سے۔ اس ملک میں رہ کر آج افریقہ کے کیا حالات ہیں، امریکہ کے کیا حالات ہیں، سیاست کیا کہتی ہے، اسپورٹس کیا کہتا ہے۔ $1 خریدنا نہیں، روز ڈالر کا ریٹ معلوم ہوتا ہے، سونے کا ایسے ریٹ معلوم کریں گے جیسے کانیں لی ہوئی ہیں سونے کی، ہر چیز کی معلومات رکھنی ہے۔ لیکن قرآن کے بارے میں نہ سمجھنے کے لیے کوئی تیار ہے، نہ ٹائم دینے کے لیے تیار۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، یہ جواب چلے گا اللہ کی بارگاہ میں جب ہم جائیں گے کہ یا اللہ قرآن اس لیے نہیں پڑھ سکا کہ ٹائم نہیں ملا، بیزی بہت تھا، فیملی لائف تھی، بزنس پہ بیزی تھا۔ آپ خود سوچیں، ہم غلط کر رہے ہیں، ہم ضائع کر رہے ہیں اپنے ان لمحات کو۔ یہ رمضان دیکھیں، دس از دا رائٹ ٹائم فار دا رائٹ انٹینشنز۔ ہمارا جو مین اینیمی ہے نا وہ بند ہے اس وقت۔ اچھی نیتیں اور اچھے کام کے ڈیسیشن رمضان میں لیے جا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا دل اتنا کیونکہ شیطان بند ہے، اب اپنی عادتیں خراب کر رہی ہیں تو الگ بات ہے، ورنہ دل نرم ہے۔ تو اب ڈیسائیڈ کر لیں، طے کر لیں کہ اب آگے جو زندگی ہے نا وہ قرآن کے ساتھ گزارنی ہے اور قرآن کی انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ گزارنی ہے۔ قرآن پاک میں ویسے تو بہت ساری باتیں ساری سمجھنے والی ہیں،
مگر اپروکسیمیٹلی 89 ٹائمز اللہ کریم نے براہ راست ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے، یا ایھا الذین آمنو کہہ کر، اے ایمان والو، او یو بلیورز. ہم ہیں نا ایمان والے، دعویٰ ہے نا، یعنی ہم سے بات کی اور پتہ ہی نہیں کیا بات کی ہے. نہ پڑھنے کا ٹائم ہے نہ پڑھا. ایک اور ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. آپ ٹریول کرتے ہیں، بندہ جب گھر سے دور ہوتا ہے نا، فیملی بڑی یاد آتی ہے، بچے بیوی گھر والے ماں باپ یاد آتے ہیں. آپ کسی ٹریول پر گئے اور بڑے محبت کے ساتھ آپ نے اپنے بچوں کے لیے، بچوں کی امی کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، ماں باپ کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کیا کہ سب سنیں گے، خوش ہوں گے، مجھے بھی رپلائی آئے گا، بچوں کی توتلی زبان میں رپلائی آئے گا، مجھے بہن کی آواز سننے کو ملے گی، بچوں کی والدہ کی آواز سننے کو ملے گی. انسان مس کرتا ہے، ہوم سکنس ہوتی ہے. آپ نے میسج کر دیا، اچھا اب تو میسج ریسیو ہو جاتا ہے تو ٹک بھی آ جاتا ہے. آپ کو پتہ چلا ٹک ہو گیا، ریسیو ہو گیا، لیکن یہ بلو نہیں ہو رہا، سن نہیں رہے. ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، آپ سفر پر ہیں، 2 دن بعد آپ نے کہا اب کال کرتا ہوں، خیریت تو ہے؟ آپ فون کریں گے کہ یار میں نے میسج بھیجا، آپ لوگوں نے سنا نہیں. اور گھر والوں سے اگر یہ جواب آئے کہ مل تو گیا تھا، سننے کا ٹائم نہیں ملا، سچ بتاؤ آپ پر کیا گزرے گی؟ یار میں بچوں کے لیے، فیملی کے لیے کمانے کے لیے باہر گیا ہوں، ان کے لیے اسٹرگل کرنے کے لیے گیا ہوں، اور یہ میرا پیغام سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تمہارا پیغام کوئی نہ سنے تمہیں برا لگتا ہے. رب کا پیغام مل چکا ہے، ریسیو ہو چکا ہے، مگر ابھی تک پڑھا نہیں ہے، ابھی تک سمجھا نہیں ہے. سچ بتاؤ یہ ہم ٹھیک کر رہے ہیں؟ نہیں میرے میٹھے اسلامی. آج میں آپ کے سامنے فار دا ہائی لائٹ، سیک آف ہائی لائٹ، اور کچھ میسج بھی ملے، قرآن کی 2 یا 3 آیتیں پیش کروں گا، اور یہ انہی 2-3 آیتوں کی بات کروں گا جس میں اللہ نے براہ راست مومنین سے بات کی ہے، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ ایک ایک آیت کے پیچھے کتنے زبردست میسیجز ہیں، کتنی زبردست رہنمائی ہے. خود رمضان کے بارے میں اللہ کریم نے کیا شاندار قرآن میں حکم نازل فرمایا، ہم سے خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اے ایمان والو، تم پر رمضان کے روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تمہارے پچھلوں پر فرض کیے گئے، تاکہ تم پرہیزگاری حاصل کرو، تقوی حاصل کرو. واٹ از دا ریزن آف روزہ؟ حکمت آف روزہ، تقوی حاصل کرو، پرہیزگاری حاصل کرو. اب کیا ہمیں روزے رکھ کر تقوی مل رہا ہے، پرہیزگاری مل رہی ہے؟ حالانکہ میں آپ کو صحیح بتاؤں، ڈیلیبریٹلی یا ان ڈیلیبریٹلی ہم روز تقوی کی ایک بڑی شاندار پریکٹس کر رہے ہیں. پہلے تو تقوی کی ڈیفینیشن سمجھ لیں. ان چیزوں سے بچنا جس سے اللہ نے منع کیا، اللہ کا خوف دل میں ہونا، رب ناراض نہ ہو، اپنے آپ کو روکنا گناہوں سے، کوئی دیکھے یا نہ دیکھے اس خیال سے کہ رب دیکھ رہا ہے. متقین کی یہ نشانیاں بیان ہوئیں. اب سوال یہ ہے کہ ایک بڑی شاندار پریکٹس روزہ ہم سے روز کروا رہا ہے، وہ کیا ہے؟ عصر کے بعد بھوک لگی ہوتی ہے، پیاس بھی لگی ہوتی ہے، گھر میں کوئی نہیں ہے، فریج میں فروٹ بھی رکھا ہوا ہے ریڈی، شربت بھی ریڈی ہے. تقریباً 200 کروڑ لوگ مسلمان دنیا میں ہیں. میں نہیں سمجھتا دنیا میں کوئی ایک مسلمان بھی چھپ کے افطار سے پہلے کھا لیتا ہوں. ایون یہ بچے روزہ رکھتے ہیں نا، یہ بھی نہیں کھاتے ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. کتنی شاندار پریکٹس رمضان کروا رہا ہے. اچھا یہ تو دور کی بات ہے نا، کلی کرتے ہیں ہم، منہ میں پانی چلا گیا ہے، اب حلق میں اتارنے میں کتنی جگہ باقی ہے؟ ایک کلی کے اندر ڈالنی ہے نا، پیاس بھی لگی ہوئی ہے، منہ میں پانی بھی آ گیا، ڈوبڑی، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. ایک گھونٹ بھر لوں میں، تھوڑا پانی اندر چلا جائے گا، کسی کو پتہ بھی نہیں چلا. لیکن اتنا مسلمان محتاط ہوتا ہے کہ قطرہ اندر نہیں جانے دیتا ہے، غرغرہ نہیں کرتے. یار رمضان میں روزہ ہے. اب سوال یہ ہے کہ روزے نے تمہیں کتنی شاندار پریکٹس کروا دی کہ تم ایک قطرہ گلے میں نہیں اتار رہے، کوئی نہیں دیکھ رہا تو بھوک بھی لگی ہے، کھانا سامنے موجود ہے، نہیں کھا رہے. اور یہ تمام چیزیں صبح حلال تھیں، سحری کا وقت ختم ہونے سے پہلے یہ پانی بھی، کھانا پینا صحیح تھا، کھانا بھی ٹھیک تھا. 1 منٹ گزر گیا، اب تم رک گئے. افطار سے 1 منٹ بعد سب جائز ہو جائے گا، 1 منٹ پہلے تم نہیں کھا رہے. لیکن یہی بندہ حرام کرتے وقت، آنکھوں کا گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچتا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ زبان سے گناہ کرتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام کماتے وقت کیوں نہیں سوچتا اللہ دیکھ رہا ہے؟ حرام سنتے وقت کیوں نہیں سوچ رہا اللہ دیکھ رہا ہے؟ روزوں کا ریزن بتایا گیا تاکہ تم تقوی حاصل کرو. پریکٹس بھی کروا دی، 30 دن یہ پریکٹس جاری رہتی ہے. مگر رمضان میں بھی گناہ چل رہے ہیں. کھانا نہیں کھائیں گے، باقی زبان سے جو بولنا ہے بول دیں گے، آنکھوں سے جو دیکھنا ہے دیکھ لیں گے. یہ کیوں نہیں سوچتے میٹھے اسلامی بھائی؟ تو یہ پیغام ہے قرآن کا کہ روزہ اس لیے فرض کیا گیا تاکہ تمہیں پرہیزگاری ملے اور اس پرہیزگاری کو حاصل کرے. اگلی آیت، اور یہ آیت شاید ہم سب کو یاد ہو، مگر اس آیت میں کیا شاندار انعام ہے ہمارے لیے، میسج ہے. اللہ قرآن مجید میں فرماتا ہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا
صلو علیہ وسلموا تسلیما. درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس غیب بتانے والے نبی پر. اے ایمان والو ان پر درود اور خوب سلام بھیجو. اچھا اب اس آیت کے تحت علماء نے اتنی باتیں لکھی ہیں, اتنی زبردست تشریح ہے. ایک آیت کو آپ سمجھ لینا, میں کہتا ہوں ایمان تازہ ہو جائے گا. یہ کتنا بڑا انعام ہے پہلے یہ پتہ ہے. ٹھیک ہے, علماء نے بڑی پیاری ڈیبیٹ کی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا. یہ ان کا مقام, ان کا مرتبہ, ایچ اینڈ ایوری اینجل, تمام فرشتوں نے. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا, وہ راندہ درگاہ ہوا, وہ فرشتہ تھا بھی نہیں. اچھا یہ سجدہ, دو باتیں. امام فخر الدین رازی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں کہ دراصل یہ جو سجدہ ہوا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نبی پاک کا نور چمکتا تھا. آپ کی اولاد میں سے ہونا تھا نا, حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے نبی پاک نے ہونا تھا. تو حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی پر نبی پاک کا نور چمکتا تھا. فرشتوں نے دراصل اس نور کو سجدہ کیا. اور دوسری بات, حضرت آدم علیہ السلام کو یہ رسپیکٹ عطا کی گئی کہ تمام فرشتوں نے سجدہ کیا, مگر یہ جو سجدہ تھا یہ ونس ان اے لائف ٹائم تھا. جمعہ کا دن تھا, زوال کے وقت یہ سجدہ شروع ہوا اور عصر تک رہا. ٹھیک ہے, لیکن ایک بار ہوا. اب ذرا جو عربی گرامر جانتے ہیں علماء بیٹھے ہیں, اس آیت کی خوبصورتی سمجھیے. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی. یصلون کا جو لفظ ہے یہ کنٹینیو ورب پر دلالت کرتا ہے. یہ ایک فعل ایک بار نہیں ہوا. یہ نہیں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتوں نے ایک بار درود پڑھ دیا, مومنو اب تم بھی پڑھ لو. نہیں, یصلون کا مطلب ہے یہ عمل مسلسل جاری ہے. ہر وقت نبی پاک کی بارگاہ میں فرشتے درود بھیج رہے ہیں, اللہ رحمت نازل فرما رہا ہے. یہ ڈیفرنشیٹ کرنا بھی ضروری ہے. اللہ کا درود بھیجنا اور ہے, فرشتوں اور ہمارا درود پڑھنا اور ہے. ہم التجا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں, یا اللہ ان پر رحمتیں بھیج دے, اور اللہ نبی پاک پر رحمتیں مسلسل برسا رہا ہے. پورے قرآن میں کوئی ایک حکم ایسا نہیں ہے جس پہ رب فرمائے میں بھی کرتا ہوں, فرشتے بھی کرتے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. یہ فقط درود پاک کا عمل ہے جو رب فرما رہا ہے کہ رب بھی ان پر درود نازل فرما رہا ہے, رحمتیں نازل فرما رہا ہے, فرشتے بھی درود بھیج رہے ہیں, میرے بندو تم بھی شامل ہو جاؤ. اب ذرا غور کیجئے کہ ہمارے آقا علیہ السلام کو ہمارے درود کی حاجت ہے؟ نہیں, ہماری تو اوقات ہی کوئی نہیں. ہم ہیں کتنے دنیا میں؟ مسلمان 200 کروڑ. اچھا بہت ساری کیلکولیشن ہے, لمبی ہو جائے گی بات. میں عشق والی یہ کیلکولیشن بتا دیتا ہوں جو سبھی کو پتا ہے. ایک حدیث آپ سب نے سنی ہوگی کہ نبی پاک علیہ السلام کے روضے پر 70,000 فرشتے صبح حاضری دیتے ہیں, 70,000 فرشتے شام حاضری دیتے ہیں. اٹ مینز 12 گھنٹے کی اپروکسیمیٹلی حاضری ہے. اور جو ایک بار حاضری دیتا ہے اس کو دوبارہ حاضری نہیں ملتی ہے. بڑا زبردست ریلیونٹ کوشچن ہے کہ جناب فرشتے تو معصوم ہیں, گناہ ہی نہیں کرتے, ایک بار حاضری وہ بھی 12 گھنٹے کی, ذرا زیادہ ٹائم دیا جاتا یا دوبارہ ریپیٹ حاضری دی جاتی. اس کی وجہ کیا ہے؟ سبحان اللہ, جب بھی کہیں معاملہ الجھتا ہے نا تو پھر اعلیٰ حضرت کی بارگاہ سے سلجھ جاتا ہے. سیدی اعلیٰ حضرت چند شعروں میں وہ کہتے ہیں نا, پنجابی میں گل مکا دیتے ہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے. فرماتے ہیں 24 آور کا جو روسٹر ہے نا, 24 آور کی جو ڈیوٹی ہے وہ اس طرح ہے کہ 70,000 صبح ہیں 70,000 شام, یوں بندگی زلف رخ آٹھوں پہر کی ہے, جو ایک بار آئے دوبارہ نہ آئیں گے, رخصت ہی بارگاہ سے بس اس قدر کی ہے. اتنی اجازت ہے, پرمیشن ہی ایک باری کی ہے. تو وہی سوال ہے کہ وجہ کیا ہے, ریزن کیا ہے؟ اب اعلیٰ حضرت جواب دیتے ہیں یہ بدلیاں نہ ہوں تو کروڑوں کی آس جائے, اور یہ بارگاہ مرحمت عام تر کی ہے. فرماتے اگر یہ ڈیوٹی نہ لگائی جاتی نا تو فرشتے اتنے ہیں, ایچ اینڈ ایوری اینجل وانٹ ٹو, وہ چاہتے ہیں کہ نبی پاک کے دربار میں حاضری دیں. اگر یہ ٹائم بڑھا دیا جاتا 12 گھنٹے سے زیادہ یا بار بار آنے دیا جاتا تو نبی پاک کی بارگاہ سے کروڑوں حاضری سے رہ جاتے. سمجھ کے آئی بات کہ فرشتے ہیں کتنے. اب ذرا کبھی اکیلے میں بیٹھ کر کیلکولیٹر کھولیے گا, ایک دن میں کتنے فرشتوں نے حاضری دینی ہے؟ 1,40,000. ٹھیک ہے, اب ایک سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 100 سال میں کتنوں نے دینی ہے؟ 1400 سال ہو گئے ہیں, اب اس سے زیادہ وقت ہو گیا ہے. نبی پاک روضہ انور میں موجود ہے, حاضری جاری ہے, اور اللہ جانتا ہے قیامت کب آئے گی, تب تک جاری رہنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا آپ کے سارے کیلکولیٹر, ساری کیلکولیشن بیکار ہو جائے گی, وہ جواب ختم ہو جائے گا. اتنے فرشتے ہیں انکاؤنٹیبل, مگر کر کیا رہے ہیں؟ ڈیوٹی کیا ہے؟ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی,
یعنی نبی پاک پر اربوں خربوں بھی لفظ تھوڑا ہے، اتنے درود روزانہ منٹ منٹ پہنچ رہے ہیں، تو میری آپ کی درود کی کوئی حاجت نہیں ہے انہیں. ٹھیک ہے، ہماری میمنی بھی کہتے ہیں نا کھٹاتے ہیں، بیسیکلی ہمیں کھٹایا گیا ہے، ہمیں چانس دیا گیا ہے، اے ایمان والو تم بھی پڑھ لو، تمہارا کام بھی ہو جائے گا، تمہاری بھی جولی بھر دی جائے گی، تم پر بھی رحمت برس جائیں گی، تمہیں بھی شفاعت مل جائے گی. بیسیکلی ہمیں موقع دیا ہے، اور یہ قرآنی حکم ہے. اگر اتنا کمال کا وظیفہ ہونے کے باوجود ہم کتنا درود پڑھتے ہیں. اپنے شیڈول کو دیکھیں، ہمارے شیڈول میں ہر چیز کی جگہ نکل آتی ہے. یعنی آپ نے جو ضروری ہے وہ سب شامل رکھا، پورے دن میں درود ٹائم کیا رکھا؟ نہ کریں ایسا، درود کے بغیر زندگی نہ گزارے، یہ قرآنی آرڈر ہے. تو بہرحال میں نے 2 آیتیں آپ کے سامنے پیش کی، ایک آخری آیت، باتیں تو بہت ساری ہیں. تیسری آیت وہ آج کل کے موضوع سے بڑی ریلیونٹ ہے. اب الحمدللہ اس مہینے میں صدقہ دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، خیرات دیتے ہیں. قرآن ہمیں کتنا زبردست وارن کر رہا ہے. اے ایمان والو کہہ کر اللہ کریم ہماری گویا رہنمائی فرما رہا ہے کہ ہم بچ جائیں اور اپنے صدقوں کو باطل ہونے سے بچا لیں. اللہ کریم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو، احسان رکھ کر اور تکلیف پہنچا کر، ایذا پہنچا کر. اب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے کہ صدقے باطل کیسے ہو گئے؟ پیسے دیے، رسید مل گئی، غریب کو دیے، اس نے ریسیو کر لیے، اب اس کے بعد باطل، نل اینڈ وائڈ. قرآن کہہ رہا ہے باطل نہ کرو. اب پہلے نے ایک بات سمجھنی ہوگی، جب تک ہم اپنے اینیمی کے بارے میں نہیں جانیں گے نا، اس کی چالوں کے بارے میں نہیں جانیں گے، ہم برباد ہی ہوتے رہیں گے، وہ ہمیں نقصان ہی پہنچاتا رہے گا. ہمارا سب سے بڑا دشمن قرآن ہی بتاتا ہے، انہو لکم عدو مبین. شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اتنا مکار ہے، اتنا مردود ہے کہ پہلے تو چاہتا ہے بڑے گناہ کریں، روزہ ہی نہ رکھیں، نماز ہی نہ پڑھیں، تراویح بھی نہ پڑھیں، شراب پلوا دے، بدکاری کروا دے، جوئے میں لگا دے. پہلے وہ ٹرائی کرتا ہے کہ انسان کو عبادت سے روکے اور بڑے بڑے گناہ کروائے. لیکن جب یہ دیکھتا ہے نا، نہیں یہ نماز تو پڑھے گا، روزہ تو چھوڑ نہیں سکتا، زکوٰۃ تو پوری دے گا، ابا نے سکھائی تھی، ٹھیک ہے نا، اچھا اب بھی ہار نہیں مانتا، نماز پڑھتا ہے بندہ تو نماز برباد کرنے آ جاتا ہے، صدقہ دیتا ہے تو صدقہ برباد کروانے آ جاتا ہے. کوئی بھی وہ نیکی کرتا ہے تو اب اس نیکی کو کس طرح ڈیمولش کیا جائے، شیطان اب اس پر کام شروع کر دیتا ہے، اور ہم ہوتے ہیں کہ اس کی باتوں میں آ کر اپنی نیکیاں برباد کرتے ہیں. قرآن کہہ رہا ہے اے ایمان والو اپنے صدقے باطل نہ کرو. کیسے باطل ہو جائیں گے؟ احسان جتاتے ہیں، تکلیف پہنچاتے. یاد ہے نا، چپل پہن کر آیا تھا میرے پاس، میں نے نوکری لگائی تھی، قرضہ دیا تھا، جب تو نے کاروبار شروع کیا بڑا آدمی ہو گیا، بھول تو نہیں گیا، تیرا گھر میں نے دلایا تھا، بچی کی شادی میں نے کر. یعنی صدقہ دے کر احسان جتانا. توبہ توبہ. یہ آپ جو کرتا ہے نا ایسے، وہ اپنے تمام صدقوں کو بھی باطل کر رہا ہے، الٹا گناہگار بھی ہوگا، کیونکہ اس کا دل دکھے گا نا جس پر آپ احسان جتائیں گے. اچھا، ایک احسان جتانا اور ایک اس کو صدقے کو جتانا. اب وہ کیا ہوتا ہے کہ اب جس کو صدقہ دیا یا تو اس کو جتائیں گے یا لوگوں کو بتائیں گے. پہلے تھا نیکی کر دریا میں ڈال، اب نیکی کر فیس بک پہ ڈال. اب تو ہر چیز دکھانی ہے، چندہ دے رہا ہوں، چیک دے رہا ہوں، راشن بانٹ رہا ہوں، ہر چیز. اگر تو یہ نیت ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ دلوں کی حال جانتا ہے، یہ نیت ہے کہ میں اس لیے کر رہا ہوں مجھے دیکھ کر اور لوگ کریں، پھر تو ٹھیک ہے، مگر اپنے دل سے پوچھے، کسی اور پر فتویٰ نہ لگائیں. اچھا کوئی یہ کر رہا ہے تو آپ کہیں یار مولانا صاحب نے بیان کیا تھا، یہ دیکھو جتا رہا ہے، آپ اس پر فتویٰ نہ لگائیں. آپ صرف اپنے آپ کو چیک کریں، میں اپنے آپ کو چیک کروں کہ یہ کیوں ہم کرتے ہیں. ہماری امہات المومنین کا انداز کیا تھا؟ اللہ اکبر. ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے، آپ اپنے غلام کو جب صدقہ دے کر بھیجتی نا تو فرماتی جس کو غلام کو صدقہ دینا نا اس سے ہمارے لیے دعا نہ کروانا، بس صدقہ دے دینا، نام بھی نہ بتانا. اچھا اگر وہ دعا کر دینا تو وہ دعا نوٹ کر کے لانا. وہ غلام آیا کہ امی حضور میں نے پیسے دیے، آپ نے صدقہ دیا تھا، وہ اسے دیا، اس نے آپ کے لیے یہ والی دعا کی. ام المومنین نے ہاتھ اٹھائے، ایگزیکٹلی وہی دعائیں اس فقیر کے لیے کی اور کہا دعا کا بدلہ دعا ہو جائے، صدقے کا بدلہ اللہ سے لیں گے. ہمیں دعا بھی نہیں چاہیے وہ. اچھا ہمارا کانسیپٹ کیا ہے؟ یار امام صاحب ذرا خاص والی دعا کرائیے گا، کارپیٹ بچھوائیں حاجی صاحب نے، نام بھی ہونا چاہیے، پھر بتائیے گا بھی کارپیٹ کولر ہم نے لگایا، یہ فلاں پنکھا، ذرا اسپیشل والی، پھر نام بھی اسپیشل، پتہ نہیں کون سی اسپیشل والی دعا ہوتی ہے. خود سوچیں آپ، یہ اعلان، یہ اسپیشل آپ کا نام لیا جائے اس لیے کہ آپ نے صدقہ دی، کیوں آ رہا ہے دل میں؟ یہی تو وہ شیطان کا وار ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ نہ کریں یہ. اچھا پھر
بڑا جی چاہتا ہے کہ لوگوں کو بتائیں ہم نے یہ کام کروایا، میں نے مسجد بنائی، میں نے چھت ڈلوائی تھی، ٹائلیں ہم نے لگی ہیں، یہ سارے مصلے میں نے اپنے ابو کے سالے ثواب کے لیے لگائے. کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ نے آپ جانے، رب جانے نا. ہم تو کسی کو وہ امہات المومنین تو دعا نہ کروائیں اور ہم کسی کو عمرے پہ بھیج دیں. بھائی پہلے ہی نظر دیکھ کر کعبے کے لیے میرا نام پہلے لینا، تیرا بعد میں لینا، پیسے میں نے دیے ہیں، ہر چکر پر میرے لیے دعا کرنی ہے. آپ خود سوچو یار، آپ کچھ نہ کہیں اسے، وہ ایک دعا نہ کرے آپ کے لیے، ہر قدم پر آپ ہی کو ثواب ملنا ہے کیونکہ آپ نے بھیجا ہے اسے. اللہ سے اجر مانگے نا، لوگوں سے کیوں ہمیں امید ہوتی ہے؟ اور یہ صدقے باطل کرنے والا کام یہ شیطان ہم سے کروا لیتا. اور یہ صرف صدقے باطل نہیں ہوتے، اور بھی بہت سارے اعمال ہیں. اخلاص کی تعریف علماء نے یہ بیان کی، the definition of اخلاص، کہ جس طرح گناہوں کو چھپاتے ہو اس طرح اپنی نیکیوں کو چھپاؤ. مجھے بتائیے ہم میں سے کتنے ایسے جو چاہتے ہیں میرے گناہ سب کو پتہ چلے؟ ہم سب چاہتے ہیں یار نہیں کسی کو نہیں پتہ. نیکی تو کسی طرح پتہ چل جائے، بس کسی طرح ڈیلیور ہو جائے نیکی. وہ نہیں ہوتا واٹس ایپ جاتا ہے بلو ٹک ہو جاتا ہے، بس اس کو نیکی پہنچی اور ہمارے دل میں ٹھنڈک پڑ گئی، چلو ریسیوڈ. اور ریسیو نہیں ہوئی بھائی وہ ڈیلیٹ ہی نہ ہو جائے کہیں. نہ کریں یہ شیطان کے وار کو پہچانے. ایک چپتا ہوا سوال کرتا ہوں پھر بات کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں کہ اپنے آپ سے ہم سارے سوال کر لیں، ایسی کتنی نیکیاں ہیں ہمارے پاس کہ وہ صرف میں جانوں اور میرا رب جانے؟ اپنے آپ سے پوچھ لیں، سب پوچھ لیں. عمرے کیے ہیں، حج کیے ہیں، زکاتیں دی ہیں، نوافل بھی پڑھے ہوں گے، روزے بھی رکھے ہوں گے، لیکن ایسی ان میں سے کتنی ہیں جو کسی کو نہیں پتا میں جانوں میرا رب؟ ہم نے تو رات کے اندھیرے میں کوئی نیکی کی نا تو بھی صبح گھبراہٹ شروع ہو گئی کہ یار کسی طرح تو بتاؤں، کوئی تو طریقہ کروں کہ میرے پتا چل جائے کہ میں نے آج تہجد پڑھی ہے. کوئی نہ کوئی بہانہ کریں گے، یار آج بہت تھکا ہوا ہوں، خیریت تو ہے؟ بس وہ تہجد سے اٹھ جاتا ہوں. اچھا ماشاءاللہ آپ تہجد پڑھتے ہیں، بس اس نے یہ کہہ دیا، اپنی نیکی اس کو ڈیلیور ہو گئی، شاباش مل گئی، تہجد ریسیوڈ. اللہ کے بندوں خود سوچو، کچھ تو ایسا کرو کہ میں جانوں اور رب جانے. ایسی زندگی گزارے اور شیطان کے واروں کو سمجھے. میں نے دیکھے صرف 3 آیتیں، اور یقین کریں میں نے بڑی شارٹ بات کی ہے، میں ایک آیت پر اور بھی بہت کچھ عرض کرتا، مگر ریئلائز کرانا یہ بھی مقصود ہے کہ یہ ہے قرآن اور یہ ہے قرآن کا پیغام. اور ایسی 89 کے قریب آیتیں ہیں جس میں میرے اور آپ کے رب نے ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے بات کی ہے. پلیز وہ تو پڑھ لیں، اس میں کتنا ٹائم لگے گا. اور دعوت اسلامی کتنا کام آسان کر دیتی ہے کہ ان تمام آیتوں کو کمپائل کر کے پوری ایک بک بنا دی. اے ایمان والوں کے نام سے مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں. ایک پتہ نہیں کیا مٹھائیاں ہیں، تو پھینیاں، تو سموسے تحفے میں بھیج رہے ہو. اللہ کے بندو یہ کتابیں تحفے میں بھیج دو. رمضان میں کچھ قرآن تو لوگ پڑھنے والے بن جائیں، یہ تحفہ دیجئے نا جس سے لوگ قرآن کا علم حاصل کریں، خود بھی پڑھیں دوسروں کو بھی دیں. اور اسی طرح میں آپ کو ایک اور مشورہ، یہ کتاب ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ، PDF پہ فارورڈ کریں، خود بھی پڑھیں. اچھا ایک اور مسئلہ ہے، فارورڈ والا بھی بتا دوں کہ ہمارے یہاں جیسے ہی کوئی وظیفہ مجھے ریسیو ہوگا نا، جیسے ہی کوئی نوافل ریسیو ہوں گے، ہمارا پہلا کام یہ اس کو فارورڈ کر دوں 500 لوگوں کو، خود نہیں پڑھنا. اللہ کے بندو اگر وہ واقعی وظیفہ ہے، واقعی فضیلت ہے، آپ نے سوچا میں نے 500 لوگوں کو بھیج دیا، ان 500 نے سوچا ہم نے 5000 کو بھیج دیا، ہمارا کام پورا ہو گیا. خود عمل کب کریں گے؟ تو جب اگر ایسی بات پتا چلے تو رکے، خود بھی عمل کریں تاکہ میرے نامہ اعمال میں عمل کا ثواب لکھا جائے. تو بہرحال میرے بیچ اسلامی بھائیوں باتیں تو بہت ساری ہیں، تو رمضان میں خوب صدقہ کریں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بے حد خرچ کرتے رمضان میں. آپ کے دریائے سخاوت کے بارے میں آتا ہے جیسے تیز ہوا چلتی بلکہ اس سے بھی زیادہ نبی پاک کا دریائے سخاوت جوش میں ہوتا. تو رمضان میں زکوٰۃ بھی دیں، بلکہ زکوٰۃ سے بڑھ کر صدقہ و خیرات کریں. ایک بڑا مسئلہ یہ ہو گیا کہ زکوٰۃ لوگوں پر بھاری ہونا شروع ہوئی. پرابلم کیا ہوئی؟ پرابلم تو نہیں کہیں گے، دیکھا جائے تو بلیسنگ ہوئی کہ پچھلے 4-5 سالوں میں اللہ پاک نے بہت سارے لوگوں کو بڑی برکت دے دی. پلاٹ کے دام بڑھ گئے، گولڈ کا دام بڑھ گیا، بزنس اچھے ہو گئے تو پیسے بڑھ گئے. جو زکوٰۃ پہلے ہزاروں میں بنتی تھی وہ لاکھوں میں بن گئی، لاکھوں والوں کی کروڑوں میں بن گئی. اب جب زکوٰۃ کروڑوں میں گئی تو لوگوں کے دل چھوٹے ہونا شروع ہو گئے کہ یار یہ کروڑوں میں زکوٰۃ بن گئی. آپ سوچے تو صحیح کہ جس کی لاکھوں میں زکوٰۃ بنی کتنا شکر ادا کرے کہ یا اللہ تو نے کروڑوں دیے تو لاکھوں میں زکوٰۃ بنی نا. اگر کروڑوں میں زکوٰۃ بنی تو اربوں دیے تو کروڑوں میں بنی نا. لیکن پھر بھی زکوٰۃ دیتے وقت برڈن فیل کرتے ہیں. کبھی بھی برڈن فیل نہ کرنا، خوش دلی کے ساتھ دیں، سجدہ شکر بھی ادا کریں کہ اللہ تیری مہربانی، تو نے دینے والا بنایا، تو نے مانگنے والا نہیں بنا. اللہ زکوٰۃ بڑھاتا ہی رہے گا آپ کی، آپ پوری دے اور بڑھے گی، مگر اس کو دیتے وقت برڈن فیل نہ کریں. خوش دلی کے ساتھ آپ دیں گے، رب کریم اور آپ کو عطا فرمائے گا. تو اس مہینے میں خوب خرچ کیجئے، بہترین خرچ کیجئے، اپنے رشتہ داروں پر خرچ کیجئے، اپنے ملازمین پر خرچ کیجئے، جو مستحقین ہیں ان پر خرچ کیجئے. اور اس کے بعد گزارش کروں گا کہ آپ کی دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے، دین کا کتنا بڑا کام کر رہی ہے، تو اپنی زکوٰۃ اور اپنے ڈونیشن میں دعوت اسلامی کا حصہ ضرور رکھیں. فطرہ
یہ جو ہم دیتے ہیں، ہم نے دینا عید سے پہلے، اس کا بھی ایک عجب فینومینا ہے. بچپن سے اللہ سلامت رکھے دعوت اسلامی والوں کو، انہوں نے سکھا دیا، پچھلے چند سالوں سے سمجھ آئی، ورنہ حدیث بھی نہیں پڑھی تھی. کبھی غور کیا کہ اس میں اور کیٹیگریز بھی حدیث میں آئیں؟ نبی پاک نے ارشاد فرمایا جس کا مضمون ہے کہ فطرہ کھجور کا بھی ہے، کشمش کا بھی ہے، جو کا بھی ہے، پھر گندم کا ہے. لائف سب سے اچھی گزارنی ہے، کھانے میں افطار میں اجوا کھجور چاہیے، ساری فرائز چاہیے، اور فطرہ دینا ہے گندم کا. خود سوچیں، جس رب نے آپ کو اتنی نعمتیں دی ہیں، آپ کی باری آئی ہے دینے میں، تو آپ اس میں لوئسٹ کیٹیگری چوز کر رہے ہیں. اللہ کی براہ میں خرچ کرتے وقت بہترین اور شاندار اور سب سے اہم بات خوش دلی، انجوائے کریں، اس کو مزہ لیں. یا اللہ تیری مہربانی، اتنے پیسے میں نے خرچ کیے، تو نے دیے تو خرچ کیے، میری تو اوقات ہی کوئی نہیں ہے. اس طرح جب آپ خرچ کریں گے خوش دلی کے ساتھ، اللہ آپ کو اور عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہمیں ہمارے سینوں کو نور قرآن سے منور فرمائے، قرآن پاک سے سچی محبت عطا فرمائے، اور قرآن کو سمجھنے، انڈرسٹینڈ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تفسیر قرآن صراط الجنان ایک آپ کو مشورہ دے دیتا ہوں، حاصل کر لیں یا ایٹ لیسٹ اسے ڈاؤن لوڈ کر لیں. اس کی اپلیکیشن بھی موجود ہے، آڈیو میں بھی تفسیر قرآن کی اب تو صورتیں آنا شروع ہو گئی ہیں. پڑھیں یا سنیں تاکہ قرآن سے محرومی نہ رہے. یہ بات یاد رکھیے گا، نیت کر لیں کہ میں مرنے سے پہلے پورا قرآن تفسیر قرآن کے ساتھ پڑھوں گا، انشاءاللہ انڈرسٹینڈ کروں گا، اور مرنے کا کسی کو پتہ نہیں ہے. تو آج سے شروع کر دیں، آج سے سٹارٹ لے لیں. اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کی برکتیں نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.